محمد کے نقش قدم بھول بیٹھے، محمد کے نقش قدم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے، محمد کے نقش قدم بھول بیٹھے، قدم بھول بیٹھے۔ میں نے ہماری یہ کوشش رہی ہے حاجی صاحب کی شروع سے اسی زمانے سے جس وقت میٹرک میں تھے اسی وقت سے اشعار کو گانے کے انداز میں لا کر کے صوفیانہ رنگ دیتے ہوئے چلنا ہے۔ تو بہت سارا اشعار اسی زمانے کا سب لکھا ہوا ہے، 20-25 سال پہلے کا۔ آگے دیکھیے، پھنسے یوں جہاں میں بتانے گماں میں، کیے سجد نفسوں کو دور زمان میں، دور زمان میں، کہ روحوں کی رش کے حرم بھول بیٹھے، محمد کے نقش قدم بھول بیٹھے، قدم بھول بیٹھے، کہ روحوں کے رش کے حرم بھول۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا صاف کرتے چلے؟ بولیے گا، ضرورت پڑے گا، شرح بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا انشاءاللہ جب ہم لکھیں ہیں تو، اگر سمجھ میں آ گیا ہے۔ مطلب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد کا نقش قدم کو ہم لوگ بھول گئے ہیں اور بتوں کو سجدے کرنے میں ہم لوگ لگ گئے ہیں، ہے نا۔ محمد کے نقش قدم بھول بیٹھے۔ اب کیسے پھنس گئے ہیں یہ بھی دیکھیے گا۔ پھنسے یوں جہاں میں بتانے گماں میں، یہ والا بت نہیں کہ جو مندریا تھا رکھا لے پتھرا وغیرہ جا کے مت ماتھوا چیک رہے ہیں، نہیں، بتانے گماں میں ہم نے ایسے ایسے گمان کے بت بنا رکھے ہیں کہ اسی کا سجدہ ہم کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر۔ سمجھ گئے بات؟ پس یوں جہاں میں بتانے گماں میں، کیے سجد نفسوں کو دور زمان میں، نفسوں کو سجدے کیے ہم نے اس زمانے میں، کوئی بت نہیں تھا، ہم نے اپنے نفسوں کو ہی خدا بنا رکھا۔ ابھی والد صاحب پڑھیں گے، ایسے بہت سارے آیات بھی ہے جس میں کہا گیا کیا تم نے اپنے ہوس کو، اپنے خواہشوں کو خدا بنا لیا؟ نہیں، تو وہی ہم لوگ اپنے ہوس اور خواہش کو خدا بنا لیے ہیں اور اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کہ یہ سجد نفسوں کو دور زمان میں، دور زمان، کہ روحوں کی رش کے حرم بھول بیٹھے۔ روحوں کا رش کے حرم کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہم اپنا مقام، اپنا زمانہ، اپنا جگہ بھول بیٹھے، جو ہمارا اصل مقام ہے اس کو بھول بیٹھے۔ روحوں کا رش کے حرم جو ہے جنت ہے، اسی کو رش کے حرم کہا گیا۔ محمد کے نقش، اور یہ شعر آپ سنیے گا نا حاجی صاحب تو آپ کا دل جھنجھوڑ دے گا کہ غضب یہ کیا کہ ولی کو نہ مانا۔ لیجئے، ایک تو اپنے نفسوں کو سجدہ کریے رہے ہیں، وہ جھوڑ کریے رہے ہیں دنیا میں، اوپر سے ولی کو بھی ماننے سے انکار۔ ہاں، ولی کیا ہے؟ جو ہے سو فلانا۔ غلط بات ہے نا؟ غضب یہ کیا کہ ولی کو نہ مانا، کہ ان کو بھی اپنے طرح ہم نے جانا، اپنے طرح ہم نے جانا، ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے۔ الستو بربکم قالوا بلا، ابھی والد صاحب اس کا تشریح کریں گے۔ ازل میں لیے جو قسم بھول بیٹھے، محمد کے ناق سے
قدم بھول بیٹھے، قدم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے۔ اور آخری شعر میں دیکھیے، یہ کلام غلام گوز کو بڑا فیوریٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم کو دے دیجیے گا بھیا لکھ کر کے، ہم جلسہ میں پر سنائیں گے نوادہ میں، لیکن جلسہ میں تو اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ کسی کو پکارنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم کہا چلو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لینا بھائی، ہے نا؟ ہاں آپ بھی مس کر گئے اس بات، ہے نا؟ ہاں، اے معراج بھولے ہو تو یاد کر لو، کیا بگڑا ہے بھائی؟ جب لوٹے تب سویرا، ہے نا؟ اے معراج بھولے ہو تو یاد کر لو کہ نعت محمد سے دل شاد کر لو، دل شاد کر لو کہ دنیا کا رنج و غم بھول بیٹھے، کہ دنیا کا رنج و غم بھول بیٹھے، بتوں کے بصدقے حرم بھول بیٹھے، حرم بھول بیٹھے، محمد کے نعت سے قدم بھول بیٹھے۔ آئیے آج سے ہم لوگ تہیہ کریں کہ محمد کے نقش قدم کو پکڑیں گے، بھولیں گے نہیں۔